جسے ماں باپ کی دعائیں نہیں ملتی اسے کسی کی دعا لگتی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے، جب ارکان سارے ادا ہو گئے، گھر آنے کا وقت آیا، ساتھیوں نے مالک بن دینار سے کہا چلیں، کہنے لگے ایک بار اور اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، اب اللہ جانے زندگی میں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، آخری رات ہے۔ بیٹھ گئے جا کے اللہ کی عبادت میں مصروف۔ دو فرشتے آسمان سے اترے اور ان کے پاس آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، سننا میری بات، ایک کہنے لگا اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا 1,00,000 حاجی ہیں۔ کہا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہنے لگا ایک کے علاوہ اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ جب یہ بات آئی نا، وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ والے تھے، انہیں ڈر لگ گیا، یار کہیں میں ہی تو نہیں ہوں جس کا اللہ نے حج قبول نہ کیا ہو۔ آج بندہ حرم میں جا کے فوٹو کھینچ رہا ہے، سیلفی لے رہا ہے، شرم کر، کہاں کھڑا ہے، کر کیا رہا ہے، غلاف پکڑے ہوئے سیلفی لے رہا ہے۔ یہاں بھی پوری زندگی سیلفی لیتے لیتے گزر گئی، کم سے کم اب تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے دو آنسو گرا دے۔ حج کس کے لیے کرنے گیا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے؟ احرام میں لپٹا ہے تو سیلفی ہے، سر منڈا رہا ہے تو سیلفی ہے، زمزم کے کنویں پہ کھڑا ہے تو سیلفی ہے، غلاف پکڑ کے کھڑا تو سیلفی ہے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے تو سیلفی ہے۔ وہ یار تجھے یہ کیمرہ یاد رہ گیا، وہ کیمرہ یاد نہیں رہا جو اللہ نے کاندھے پہ لگا رکھا ہے؟ یہ فوٹو تو نے 4 دن کے لیے کھینچ لیے، اور یہ جو پوری پکچر قیامت میں چلائی جائے گی یہ تجھے یاد نہیں؟ بھول گیا کہاں کھڑا ہے؟ بندہ سیلفی لینے میں مصروف ہے۔ وہاں جایا کرو نا یار، یہ دنیا کی چیزیں بند کر دینا اور صرف کہنا یا اللہ میں چاہتا ہوں آج تیرے میرے بیچ کوئی تیسرا نہ ہو، آج میں روؤں گا تو سنے گا، میں مانگوں گا تو دے گا۔ جب نیت یہ ہوگی، خدا کی قسم جب پلٹ کے آئے گا، حضور کی حدیث کہے گی لوگوں یہ کعبے کا صرف طواف کر کے نہیں آ رہا بلکہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو کے آ رہا ہے جیسے بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ بھائی مزاج بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا تو وہاں سیلفی نہ لینا، وہاں کیمرے نہ نکالنا، وہاں جا کر کے اللہ توفیق دے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ مالک بن دینار سوچتے ہیں کہیں میں ہی تو نہیں، یہ سوچ کے ڈر گئے، اٹھے اپنی جگہ سے، فرشتوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح وہ کم نصیب کون ہے جس کا لاکھوں میں اللہ نے حج قبول نہیں کیا ہے؟ آنے والے فرشتوں نے کہا نام اس کا عبد الرحمن بن شیران ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا فلاں جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر، سوچ ہی رہے تھے، اتنی دیر میں ایک آسمان سے پرچی گری، گرنے کے بعد اس میں لکھا تھا مالک، کہا اس میں لکھا تھا مالک بن دینار، کہا جی، کہا جاؤ عبد الرحمن بن شیران ہے، فلاں مقام پر ہے، اس سے جا کے کہہ دو ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ آپ نے وہ سنا اور اس جگہ پر گئے، جا کے دیکھا ایک شخص معذور ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی جا کے آپ نے سلام کیا، اس نے چہرہ دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت مالک بن دینار پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے تم تو آج آئے ہو لیکن 7 سال ہو گئے ہیں میں مسلسل حج کر رہا ہوں، ہر حج کے بعد یہاں آ کے بیٹھتا ہوں، اتنے میں پیچھے سے بندہ آ جاتا ہے، کہتا رب نے فرمایا تیرا حج قبول نہیں ہے۔ جب اتنا سننا تھا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بندے بتا تو صحیح تجھے 7 سال ہو گئے ہیں تیرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے، بتا کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے، کون سا گناہ کیا ہے جو 7 سال سے اللہ نے تیرا ایک حج بھی قبول نہیں کیا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا عبد الرحمن بن شیران کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگا اگر اتنا نیک ہے تو پھر میرا درد دل بھی سن لے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میری ماں مجھ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے اللہ نے 7 سال سے میرے حج میرے منہ پہ مار دیے ہیں۔ کہا بتا تو صحیح اگر 7 سال سے اللہ مسلسل تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار رہا ہے تو پھر پہلے جا کے ماں کو کیوں نہیں منا لیتا ہے؟ عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں کہ میں آنے والے میں اپنی ماں کو کیسے مناؤں؟ میری ماں ہے کہ مانتی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتی ہے۔ کہا کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا خطا ہی اتنی بڑی ہے کہ
بتاتے ہوئے کلیجہ کانپ رہا ہے. کب مہربانی کر, تو اللہ کا نیک بندہ ہے, مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتا ہے, اتنی مہربانی کر دے میری ماں کے پاس مجھے لے چل, میری خطائیں بخشوا دے. کہا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ بھی ہر سال حج کرنے کے لیے آتی ہے. کہا کہاں ملے گی؟ کہا جاؤ مینا کے میدان میں چلے جانا, ایک خیمہ ہوگا, آدھی رات کے اندر بھی چراغ جلتا ہوگا, جس خیمے کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی وہی خیمہ میری ماں کا خیمہ ہوگا. اللہ اکبر. مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کے پاس سے سفر شروع کیا ہے. چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے گئے جہاں پر اس شخص کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. اندھیری رات ہے, چراغ جل رہا ہے, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. دروازے کے جا کر کے آپ نے سلام کیا, اندر سے جواب آیا ہے. پھر کہتے ہیں خاتون اجازت ہو تو میں اندر آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی, کون ہے تو, کہاں کا رہنے والا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے, میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. اندر سے آواز آتی ہے آجا اندر آجا, اجازت ہے. جیسی آپ اندر گئے ہیں ماں کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہے, خاتون گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے. آپ جا کے کہتے ہیں ماں ایک بات کا جواب دے. کہا کیا بات ہے؟ کیا تو حج کرنے اکیلی آئی ہے؟ کہا ہاں اکیلی آئی ہوں. کیا تیرے پاس اولاد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کہ میں بے اولاد تو نہیں ہوں, خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ کہتے ہیں ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں چپ ہو جاتی ہے. پھر دوسری مرتبہ کہا اے ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں نے پھر جواب نہیں دیا ہے. پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا ماں بتا تو صحیح, اگر بیٹا ہے تو اکیلی کیوں آئی ہے؟ ماں کہتی ہے میرا بیٹا 7 سال سے مجھ سے دور ہو گیا ہے, 7 سال ہو گئے دروازے پہ نہیں آیا ہے, اکیلی حج کرنے آئی ہوں. کہ ماں اگر تو اجازت دے تو تیرے بیٹے کو میں ڈھونڈ کے لے آؤں. کہاں تلاش کرے گا؟ کہا ماں اجازت تو دے, تیرے بیٹے کو میں لے کر کے آؤں گا. ماں نے کہا تیرا احسان ہوگا, وہ جانے والے میرے بیٹے کو واپس لا دے. مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھے ہیں, عبد الرحمن بن شیران کے پاس پہنچے ہیں. کہا چل میں نے تیری ماں کو منا لیا ہے. اللہ اکبر. جب لے کر کے گئے ہیں عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ میں ہے. جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں عبد الرحمن بن شیران نے آواز دے کے کہا تھا اے ماں تیرا بیٹا آیا ہے, اندر آنے کی اجازت دے دے. جیسی اتنی بات کہی تھی اندر سے ماں کی آواز آئی تھی خبردار میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں, جا جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت مالک بن دینار کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے نادان بتا تو صحیح, جب تنہائی میں ملا تھا تو تیرے ماں کے سینے کا درد الگ تھا, لیکن اب جب تو آیا ہے تو وہ کون سا زخم ہے جو تیری آواز سے تازہ ہو گیا ہے؟ وہ کون سا درد ہے جو تیرے لہجے سے زندہ ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. عبد الرحمن بن شیران کی گردن جھکی ہے. مالک بن دینار واپس جانے لگے ہیں. تب عبد الرحمن بن شیران نے مالک بن دینار کا دامن تھاما ہے اور کہا تھا حضرت جی جب یہاں تک آ گئے ہو تو ماں سے معاف بھی کرا کے چلے جاؤ, قیامت تک احسان نہیں بھولوں گا. آپ نے ہاتھ پکڑا ہے, ماں کے سامنے لے کر کے گئے ہیں. او جوان کبھی ماں کے درد کو سمجھ لیا کرو, کبھی ماں کے پیار کو سمجھ لیا کرو. تو کہتا کہ ماں معاف نہیں کرتی ہے, تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ معاف نہیں کر سکتی؟ خدا کی قسم ارے یہ تو وہ جگر رکھتی ہے, تو جتنا چاہے ظلم کر لے, اگر ایک مرتبہ اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے گا اور اتنا کہے گا ماں معاف کر دے تو جواب آئے گا بیٹے تو آ جایا ہے, میں نے تجھے پہلے ہی دن رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا تھا. نعرے تکبیر. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے اور نعرے کا جواب دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. عمر کی قید نہیں, وقت کی قید نہیں. اور میرے بچوں جوانوں, جو تمہیں سب سے زیادہ بوڑھا لگتا ہو اور جسے لگتا ہو یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا ہے, کبھی اس کے پاس بیٹھ کے کہنا 2 باتیں کہنا, اور 2 باتوں کے بعد صرف اتنا پوچھ لینا کیا تمہیں آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں. چاہے کتنی بھی سفید بال ہو گئے ہوں, دانت گر چکے ہوں, نظر کمزور ہو گئی ہو, اور کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا بتا دادا کیا ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں. یہ کہہ کے چپ جانا, صرف 30 سیکنڈ کے بعد اس کی آنکھ میں جھانک کے دیکھنا, اس کی آنکھ کا پانی تجھے بچپن کی کہانی سنانے لگ جائے گا. اور پھر اس سے پوچھنا
تو خدا کی قسم وہ 70 سال میں بھی یہی کہتا ہے، مجھے آج بھی لگتا ہے کہ ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے بغیر ماں نے کھانا نہیں کھایا ہے، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میری ماں کسی سے پوچھ رہی ہو میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتاؤ، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھر سے آواز دے رہا، بیٹا دیر ہو گئی جلدی آ جا۔ خدا کی قسم یہ وہ لہجے ہیں جو ماں باپ کے سوا کسی زبان سے نکلا نہیں کرتے۔ یاد رکھنا میری بات، اگر ماں باپ چلے گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور تم سے کوئی روٹی کو نہیں پوچھے گا تو نے کھائی کیا نہیں کھائی، وہ صرف ماں ہوتی ہے جو تجھ سے ناراض بھی ہوتی ہے نا تو تجھے کھلائے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتی ہے۔ ہاں وہ کیا تھا، وہ